جی ایک منٹ میں یہ چاہوں گا کہ شہزاد آپ ایکسپلین کریں لوگوں کو کہ یہ جو چینی کا یہ جو سارا سٹا کھیلا جا رہا ہے یہ کیا سٹا ہے، کیسے چینی پڑی ہوتی ہے اور چینی کی قیمت مہنگی ہوتی جاتی ہے، ذرا ایکسپلین کریں لوگوں کو۔ شکریہ پرائم منسٹر صاحب۔ یہ جو چینی کی قیمت ہے اور اس کا بار بار بڑھنا ہے، یہ 60 کی دہائی سے پاکستان میں ہوتا آ رہا ہے، اور جب بھی اس گروہ کو موقع ملتا ہے وہ چینی کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں اور اس سے فنومنل قسم کے پروفٹس کماتے ہیں۔ ہمارے دور میں بھی آپ کے حکم سے ہم نے پہلی دفعہ جب چینی کی قیمت بڑھائی گئی تو ایک انکوائری بٹھائی آپ نے، جس نے اپنی رپورٹ دی اور اس نے بتایا کہ کس طرح سے مینیپولیشن ہوتی ہے۔ پھر قانون بنایا گیا کہ 15 دن سے زیادہ آپ فارورڈ سیل نہیں کر سکتے، یعنی کہ جو چینی پیدا ہوتی ہے اس ملک میں وہ 3 سے 4 ماہ میں پوری سال کی چینی بن جاتی ہے، اور جتنی ہماری پاکستان کی ضرورت ہے اس سے زائد ہی چینی بنائی جاتی ہے، یعنی کہ ہمارے پاس وافر چینی ہوتی ہے۔ لیکن اس کے بعد جو چینی کا سٹاک ہے وہ ملوں میں پڑا رہتا ہے، اور جو باہر بروکر ہے یا سٹاکسٹ ہے یا سٹے باز ہے وہ اس کی قیمت طے کرتا ہے۔ اور یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ چینی کی پیداواری لاگت وہ تو آپ پہلے ڈٹرمن کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ 4 ماہ میں چینی بن کے اس کے اندر ان پٹ کاسٹ کتنی ہے، باقی اخراجات کتنے ہوئے ہیں، وہ سارے طے کیے جا سکتے ہیں، یعنی کہ چینی جب بن گئی تو اس کی ایک فکس قیمت ہونی چاہیے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر ماہ، ہر دن، ہر ہفتے چینی کی قیمت فلکچویٹ کرتی ہے۔ اس کے اوپر اس وقت بھی ہمارے پاس اطلاع تھی کہ رمضان سے پہلے یہ ایک گروہ، منظم گروہ سٹے بازوں کا، وہ قیمتوں کو رمضان میں 30 سے 40% بڑھانے جا رہا تھا، اور اس کا وہ طریقہ یہ کرتے تھے کہ اگر آج مثال کے طور پہ 5 اپریل ہے تو آج وہ طے کریں گے کہ 30 اپریل کو چینی کی 100 کلو بوری کی قیمت کیا ہوگی۔ یہ واٹس ایپ گروپس کے تھرو آپریٹ کرتے تھے۔ یہ تمام پورا کے پورا ایک بلیک مارکیٹ کا غیر قانونی دھندا تھا۔ لیکن جو سب سے بڑی بات سمجھنے کی ہے کہ یہ ہوا میں بزنس ہو رہا ہے، اور اس بزنس میں جب وہ چینی کی پرائس بڑھاتے ہیں تو اس میں جتنے مل کے پاس سٹاک پڑا ہوا ہے وہ ان کو معاونت حاصل ہوتی ہے۔ اور اس وقت جو ہمارے پاس ایف آئی اے کے پاس ثبوت آئے ہیں جس کے تحت صاف پتہ چلتا ہے کہ اگر چینی کی قیمت اس وقت لیٹ سے 9200 روپے کی فی کلو بوری ہے، اگر میں اس کی قیمت سٹے والا 9600 روپے کر دیتا ہوں تو یہ جو 400 روپیہ میں کما رہا ہوں اس میں سے 300 روپیہ میں مل والے کو دے رہا ہوں۔ تو اس یعنی کہ جو چینی کی قیمت بڑھانی ہے اس کا فائدہ اس کو بھی ہونے جا رہا ہے۔ اور اس وقت اگر آپ دیکھیے تو پنجاب حکومت نے اور فیڈرل گورنمنٹ نے چینی کی قیمت فرسٹ ٹائم ان ہسٹری آف پاکستان آپ کے حکم کے مطابق فکس کر دی ہے، ایکس مل پرائس ڈٹرمن کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سٹے بازی ہے، اسپیکولیشن ہے، اس کو بھی ایک جرم قرار دے دیا ہے قانون کے تحت۔ اب جب چینی کی قیمت مقرر ہو گئی ہے تو وہ اس کی پیداواری لاگت کو دیکھ کے مقرر کی گئی ہے۔ اس وقت جو ایکس مل پرائس ہے وہ 80 روپے مقرر کی گئی ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 4-6 ماہ میں یہ 100 روپے سے زائد بیچی جاتی رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ 20 سے 30 روپیہ پر کلو منافع کما رہے تھے، اور یہ سارا ناجائز منافع تھا۔ وہ جو جیسے آپ ذکر کرتے ہیں کہ پہلے یہ اس کے بعد ہمیں بے نامی اکاؤنٹس میں ملے ہیں۔ جو کمیشن کی رپورٹ آئی تھی اس کے مطابق اگر 1 روپیہ چینی کی قیمت بڑھے گی تو تقریباً 5.5 ارب روپے کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ تو اگر آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں 20 سے 30 روپے چینی بڑھی اور یہ 6-7 ماہ بڑھی رہی تو کتنے اربوں روپے عوام کی جیب میں سے نکال لیا گیا ہے۔ لیکن اس دفعہ جو آپ کی ڈائریکشن میں وفاقی اور صوبائی حکومت نے جو اقدامات اٹھائے ہیں، انشاءاللہ یہ رمضان سے پہلے جو ایکس مل پرائس اور ریٹیل پرائس حکومت نے پہلی دفعہ مقرر کر دی ہے اس کے اوپر ملے گی۔ اور یہ جو سٹے بازوں کا 40 سے 50 لوگ ہیں ان ٹوٹل، 10 بڑے گروہ ہیں، کل افراد 40 ہیں، پورے نظام اور ملک کو ہاسٹیج بنایا ہوا تھا۔ وہ تمام لوگ بے نقاب ہو گئے ہیں، ان کے خلاف کیسز داخل ہو گئے ہیں، اور وہ باقاعدہ ثبوت ملے ہیں کہ کس طرح سے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ بھی کی جا رہی تھی اسی آڑ میں۔ دیکھیں میں اپنی قوم کے سامنے اب یہ رکھنا چاہتا ہوں، یہ اب سے نہیں ہو رہا، یہ پاکستان میں پچھلے 50-60 سالوں سے یہی ہو رہا ہے، کیونکہ یہ طاقتور لوگ ہیں، اور یہ جب طاقتور جس کے پاس وسائل زیادہ ہیں جب وہ کرپشن کرتا ہے تو اس کی کرپشن اربوں میں جاتی ہے۔ جدھر ابھی انہوں نے بات کی کہ 1 روپے بڑھتی ہے تو 5.5 ارب روپے کا فائدہ ہوتا ہے، 1 روپے چینی کے بڑھنے سے 5.5 ارب، تو یہ جب 26 روپے 27 روپے جب چینی بڑھتی ہے تو آپ سوچ لیں کہ تھوڑے سے لوگوں کو کتنا پیسہ کا فائدہ ہوتا ہے۔ کون مارا جاتا ہے؟ عام لوگ، خاص طور پہ جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے تو
ان کے بچوں کے لیے، سب کے لیے، ان کی تو سب کچھ، یعنی باقی روٹی تو کھانی ہوتی ہے، چینی ان کے لیے اب کیا ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر بلکہ وہ چائے پیتی چینی کے لیے ہے، چائے کا اتنا نہیں ہوتا جتنی چینیاں ہوتی ہیں۔ تو سوچیں کہ ان لوگوں کو، ان بیچارے لوگوں کے خون چوس کے تو یہ پیسے بناتے ہیں، اور آج تک کیوں نہیں کوئی ان کو ہاتھ لگا سکا؟ کیونکہ طاقتور ہیں اور ان کا انفلوئنس ساری پارٹیز کے اوپر ہے۔ اب یہ پہلی دفعہ پاکستان میں یہ ہوا ہے کہ ان لوگوں کے اوپر ہم نے یہ ہاتھ ڈالا گیا، انکوائری کروائی۔ کبھی پہلے انکوائری نہیں ہونے دی، انہوں نے پوری کوشش کی عدالتوں میں جا کے روکنے کے لیے انکوائری۔ کبھی پہلے یہ نہیں ہوا کہ انکوائری بھی ہوئی۔ پہلے کمپٹیشن کمیشن ایک ادارہ تھا، انہوں نے ان کو آج سے 11 سال پہلے فائن کیا تھا، وہ اسٹے آرڈر پہ چل رہا تھا اب تک، وہ بھی ان اداروں کے اندر بھی ان کے لوگ گھسے ہوئے ہیں۔ تو یہ پہلی دفعہ ہے، آپ کو یہ شور آئے گا، آپ کو ہر قسم کی چیزیں آئیں گی کہ جی یہ کوئی وکٹمائزیشن ہے یا کچھ ہے۔ صرف اور صرف میں آپ سب کے سامنے، ہم نے کیا چیز دیکھی؟ ہم نے جب شوگر ملز پہ جانے لگے کہ کون سی شوگر ملز کا 50% شیئر ہے مارکیٹ کا، جن کا بڑا بڑا شیئر تھا ان کے اوپر انویسٹیگیشن کی۔ یقین کریں کہ یہ جو اب پہلی دفعہ قدم اٹھایا جا رہا ہے، اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کو مہنگائی سے پروٹیکٹ کیا جائے۔